اب تشریف لاتے ہیں محمد اسد اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. علم و علم میں اضافہ کرے اور ہم سب کو بھی قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا کرے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا کرے۔ اب میں بلا تاخیر ہمارے اس نشست کے مہمان خصوصی جناب مدثر بن یوسف حجازی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے اپنی گفتگو فرمائیں۔ جناب مدثر بن یوسف حجازی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي زدني فهما. بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے اور میرے لیے بالخصوص اعزاز کی بات ہے کہ اس بابرکت محفل میں شرکت کا موقع ملا اور بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پاس پیڈا کا، پاس پیڈا کی انتظامیہ کا، محترم جناب وقار حسین بٹ صاحب چیئرمین پاس پیڈا ہے، میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں، اور محترم ثناء اللہ مغل صاحب، ان کی پوری ٹیم کا کہ دیکھیں مدارس میں، مساجد میں، اسکولوں کالجز میں اس طرح کے کمپٹیشن تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن دکانداروں کو، تاجروں کو اس بات کی ترغیب دینا کہ بھائی آپ اپنے بچوں کو مقابلہ حسن قرات میں رجسٹر کروائیں، بلا شبہ یہ سارے ہمارے محسن ہیں، قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور گزشتہ 13 سالوں سے اس مقابلے کا اجرا کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ لیں جو انتظام ہے کیا اچھا انتظام ہے، حسن و خوبی ہے. اور جیسا کہ محترم ثناء اللہ مغل صاحب نے ہمارے آج کے ججز جو اساتذہ ہیں، جو قرآ حضرات ہیں، ان کا تعارف کروایا، تو نوجوانوں میں، بچوں میں بڑے فیمس ہیں. ہمارے لیے یہ بھی بڑی بات ہے کہ انٹرنیشنل سطح پر شرکت کرنے والے آج ہمارے درمیان موجود ہیں. یہ ہمارے بڑے دل کے قریب ہیں، قاری عثمان یوسف صاحب، قاری فیصل امجد صاحب، قاری اسماعیل صاحب، قاری طاہر عبدالحق صاحب، اور آپ سب لوگ اپنے آپ کو اس اعتبار سے خوش قسمت جانیں کہ ہمیں محفل حسن قرات میں شرکت کا موقع مل رہا ہے. ایک بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں تلاوت قرآن سن کر جھومنا، سبحان اللہ کہنا، ماشاء اللہ کہنا، یہ ایک حصہ ہے اس کا، لیکن جو ہم لوگ ہیں، جو دکاندار ہیں، جو عام لوگ ہیں، ہمارے لیے جو قرآن کے اندر نصیحتیں ہیں، اکثر ایک شکوہ رہتا ہے کہ علماء آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ درود شریف پڑھو، آپ نماز پڑھو، آپ اذکار کرو، لیکن جو قرآن پاک کا عملی پہلو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ہم پیچھے. اور میں خاص طور پر آج ہمارے استاد، اب بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے. یہاں انہوں نے قرآن کی خدمت میں ساری زندگی کھپا دی، حضرت قاری ادریس القاسم رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ. یہ سارا ان کا صدقہ جاریہ ہے، جو لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، انہوں نے بڑی خدمت کی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے. تو یہ ان کا اصحال ثواب ہے، ان کا لگایا ہوا پودا ہے. تو دیکھیں قرآن پڑھنا، قرآن سننا، یہ اپنے تئیں ایک بہت بڑا عمل ہے، لیکن قرآن کی ڈیمانڈ ہم سے کیا ہے، قرآن کا تقاضا ہم سے کیا ہے، قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے. تو یہ جو آیت مبارکہ سورہ ملک پارہ نمبر 29 کی آیت نمبر 2 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے. کیوں پیدا کیا ہے؟ اس لیے پیدا کیا ہے لیبلوکم، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیک کرے تمہیں، آزمائے تمہیں، دیکھے تمہیں، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہترین پرفارم کون کرتا ہے، تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے. تو میرے عزیزو، یہ دنیا تو دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے. یہاں ہم سب عمل کرنے کے واسطے آئے ہیں، اور پھر قرآن پڑھ کر، قرآن سن کر اگر ہم نے عمل ہی نہیں کرنا، قرآن خوانی کر کے
कुरान फहमी करके अगर हमने अमल ही नहीं करना तो पढ़ा या ना पढ़ा फिर एक ही बराबर है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं देखना ये है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से बेहतरीन अमल किसने किया। अब अक्सर दुकानदार दोस्त बैठे हैं, हमारे यहाँ जो जिन मसाइल का हमें मार्केट में सामना करना पड़ता है उस पर मैं बात करना चाहूंगा। अगरचे वो सख्त बात है लेकिन आप उसको बर्दाश्त कीजिएगा। मिसाल के तौर पर हमें बताया जाता है अहादीस की रोशनी में कि मुनाफिक की 3 अलामतें, एक हदीस में है 4 अलामतें। अच्छा, नंबर 1, जब वो वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। नंबर 2, जब बात करता है तो झूठ बोलता है। नंबर 3, जब उसके पास अमानत रखवाई जाती है तो उसमें खयानत करता है। नंबर 4, जब वो लड़ाई झगड़ा करता है तो गालियां गलौज करता है। ये मुनाफिक की निशानियां हैं, 4 निशानियां मुनाफिक की हैं। अब मैं और आप देखिए, हर बंदा अपने आप को तो जानता ही है वो कितने पानी में, वो किस हिसाब में है। तो अगर इन 4 चीजों को मैं अपने सामने रखूं और पूछूंगा मौलवी साहब बताओ ना जरा, तुम हाजी भी हो, तुम नमाजी भी हो, तुम सारा कुछ हो, ये 4 अलामतें तुम्हारे अंदर भी पाई जाती हैं। ये 4 नहीं तो 3 पाई जाती है, 3 नहीं तो 2 पाई जाती है, 2 नहीं तो 1 तो पाई जाती है। मसला ये है, वो कहते हैं ना हु विल रिंग द बेल, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। अब इन चीजों को ठीक कौन करेगा? ये तो मेरे करने का काम है ना। मतलब इसके लिए तो मुझे गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं चाहिए, इसके लिए मुझे बाहर से कोई एड नहीं चाहिए, ये तो मेरे करने का काम है। अब देखें, मुनाफिकत इस सोसाइटी में कूट कूट कर भरी हुई है। मुझे सामना है मुनाफिकों का। बल्कि मुझे वो वाक़या याद आ गया, मौलाना अब्दुल रशीद मुजादाबादी रहमतुल्लाह हाफिज़हुल्लाह ताला, जो उनके उस्ताद थे सूफी मियां मोहम्मद बाकर साहब, वो एक दफ़ा मुगलपुरे उनको मिलने के लिए आए। तो मौलाना अब्दुल रशीद मुजादाबादी साहब ने उनसे शिकवा किया कि जो मुगलपुरे के लोग हैं ना, ये मुझे तंग बहुत करते, इनमें मुनाफिकत बहुत है, तो मैंने इधर नहीं रहना, मैं मस्जिद छड़ के जा रहा हूँ। तो वो देसी आदमी थे सूफी बाकर साहब रहमतुल्लाह ने, तो वो कहने लगे, ओ भिरा, जेड़े साडे नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ते मदीने विचों मुनाफिक नहीं मुका सके, ते तू मुगलपुरे विचों मुकाऊं, इन्हां ने को नहीं मुकना, तू अपना काम कर। अब बात ये है कि वो मुनाफिकाना रवैये, वो मुनाफिकाना खसलतें जिनका मुझे रोज सामना है। मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, वादा खिलाफी भी करता हूँ, मैं चेक दे देता हूँ पार्टी को कि ये फलां डेट को कैश हो जाएगा, और फिर चेक कैश नहीं होता है। ये क्या, ये वादा खिलाफी नहीं तो क्या है? मतलब मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को कहूँ कि तू मुनाफिक है, लेकिन जब मैं इस आईने में अपने आप को देखता हूँ तो वो सिम्टम्स, वो अलामात, वो चीजें नजर आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, अब जब किसी को शुगर होती है तो वो अलामात से परहेज करना शुरू कर, यार तुम मीठा कम खाया कर, बस कर दे, तुझे हो ही ना जाए। ब्लड प्रेशर वाला नमक नहीं खाता। तो जो मुनाफिक बंदा है उसको भी तो परहेज करना चाहिए। वो ये तय कर ले कि नहीं भाई, देखिए नमाज मेरी का मुझे फायदा है, मैं कुरान पढ़ता हूँ इसका मुझे फायदा है, मेरी मार्केट को और सोसाइटी को तो मेरे सच बोलने का फायदा है, मेरी सोसाइटी को तो मेरे वादे पर पूरा उतरने का फायदा है, मेरी सोसाइटी को तो मेरी अमानतदारी का फायदा है, मेरी सोसाइटी को तो मेरा तब फायदा है जब मैं अच्छा शहरी बनूंगा। तो अच्छे नमाजी, अच्छे शहरी भी होने चाहिए, अच्छा कारी, वादे का पाबंद भी होना चाहिए, अच्छा दुकानदार, अच्छा मुसलमान, अमानत में खयानत नहीं करने वाला होना चाहिए। अब प्रॉब्लम हमारी ये है, हम एक पार्टी को कह देते हैं अच्छा फलां दिन पैसे ले जाना, वो जुबान पर सौदा दिया है, वो फलां दिन आ गई, यार तुम आ भी गए हो, हाँ जी, अच्छा यार पैसे है ही नहीं, तेन पता रात बड़े मंदे ठंडे ने, ये भी झूठ है। अब हमें शरीयत से क्या मिलता है? अल्लाह अकबर। यहाँ पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की जिंदगी के एक वाक़या सुनाना चाहते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह को किसी ने बताया कि फलां जगह पर, फलां इलाके में एक बंदा है, उसके पास एक हदीस। तो आपको पता है उस वक्त जो हदीस ली गई वो लोगों से ली गई, पूछा गया कि तुमने कहाँ से सुनी, तुमने कहाँ से सुनी, वो पूरा सिलसिला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाता है। तो वो जब गए दूर दराज का सफर करके, तो वो बंदा, उसने अपनी झोली ऐसे की हुई और घोड़े को कह रहा था, घोड़े को बुला रहा था,
جبکہ جھولی میں کچھ نہیں تھا، جھولی خالی تھی۔ تو حضرت امام بخاری علیہ رحمہ جب اس بندے کے پاس گئے تو دیکھا کہ اس کی جھولی تو ویلی ہے بالکل، اس میں ہے ہی کچھ نہیں، تو وہاں سے واپس ہو لیے۔ لوگوں نے کہا حضرت جی اتنا سفر کر کے آپ آئے ہیں تو آپ نے اس سے حدیث روایت ہی نہیں لی اور واپس جا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ دیکھو نا، یہ جانور کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ جانور کے ساتھ غلط بیانی کر رہا ہے، تو یہ حدیث بیان کرنے میں کیسے سچا ہوگا؟ میں نے نہیں لینی اس طرح کی حدیث، اس کا معاملہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں شریعت کا ایک حصہ عبادات ہے، نماز روزہ حج زکات ہے، اور ایک معاملات ہے۔ ہم بدقسمتی سے معاملات میں بہت پیچھے ہیں، معاملات میں وعدہ خلافی میں، امانت میں خیانت میں ہم صحیح لوگ نہیں ہیں۔ تو یہ ہم نے پھر کب ٹھیک ہونا ہے؟ جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا، دیکھیں جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ یہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ سچے ہیں، آپ صادق اور امین ہیں۔ تو میں اور آپ ہم حقیقی معنوں میں غلام رسول تب بنیں گے، تب ہم غلام رسول قرار دیے جائیں گے جب ہم صادق اور امین بنیں گے۔ اب ایک اور بات سن، دیکھیں سب سے زیادہ گالیاں ہمارے پنجاب میں دی جاتی ہیں، اور ہمارا یہ جو علاقہ ہے اس میں زیادہ لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ اچھا بڑی بڑی گالیاں دیتے ہیں، اچھا ان کو کوئی بتائے کہ یار یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی ہم کیسے عجیب لوگ ہیں، جتنی بھی گالیاں وہ ساری ماؤں بہنوں کی گالیاں، ہم ہٹتے نہیں، باز نہیں آتے گالیاں دینے سے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ منافق کی نشانی کیا ہے؟ اذا خاصم فجر، جب وہ لڑائی جھگڑا کرے گا تو وہ گالن گلوچ پہ اتر آئے گا۔ تو ہم کتنی گالیاں دیتے ہیں؟ میں حاجی عبد الرحمن ہوں، میں حاجی مدثر ہوں، میں جو بھی ہوں، اگر میں گالیاں دیتا ہوں تو میں منافق ہوں، میرا کوئی فائدہ نہیں مجھے اس طرح نماز پڑھنے کا۔ اگر میں ہی لوگوں کی امانت میں خیانت کرتا ہوں تو میرا نام جو مرضی، میرا نام حاجی بشیر رکھ دیا تو میں حاجی تھوڑا ہو جاؤں گا۔ میں اگر امانت میں خیانت کرتا ہوں تو یہ نفاق ہے، یہ منافقت کی علامت ہے۔ میں اگر وعدہ خلافی کرتا ہوں تو یہ منافقت ہے۔ میں اگر بات بات پہ جھوٹ بولتا ہوں تو یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کے گھر کھانا کھانے کے لیے گئے۔ اچھا وہ جو اس گھر کی خاتون تھی اس بچے کو بلا رہی، کہتی آج وہ چیز لے لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری مٹھی میں کیا ہے؟ اس نے کہا میری مٹھی میں کھجور ہے۔ آپ نے کہا اگر تیری مٹھی میں کھجور نہ ہوتی اور اہم جھوٹی موٹی، ہمارے گھروں میں عام جھوٹ بولا جاتا ہے، بچوں کو ڈرانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، اس کو سمجھا ہی نہیں جاتا کہ جھوٹ بولنے سے بندے کا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں جن لوگوں پر لعنت بھیجی ہے وہ کون سے بولا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ تو ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، تو خاص طور پر ہمارے لوگوں کو چاہیے ہم اپنے معاملات میں سدھار پیدا کریں، ہم اپنے معاملات کو اچھا پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غلام رسول بنایا ہے، غلامی رسول کا تقاضا یہ ہے کہ میرے معاملات ٹھیک ہوں، میں وعدہ خلافی نہ کروں، میں امانت میں خیانت نہ کروں۔ اور یہی جو میں نے قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے پھر چیک کیا کرنا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہمیں ایگزامن کر رہا ہے، ہم دیکھے جا رہے ہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ کہتے ہیں دیکھا جائے گا، پتہ چلے گا اچھے عمل کس نے کیے ہیں۔ اور پھر دیکھنا کہیں اعمال کے باوجود، سورہ الکہف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ خسارے میں رہنے والے لوگ کون ہیں؟ یار ہندیاں سننے ایک بندہ خسارے سے چلا جائے، یعنی سارا کچھ ہے بھی، بندے نے کلمہ بھی پڑھا ہے، نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، پھر بھی خسارے میں ہے۔ تو وہ خسارہ کیا ہے؟ اس نے عمل کیے ہیں لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ اور آخری بات،
ہمارے قاری طاہر عبدالحق صاحب نے جو تلاوت میں قرآن پاک کی وہ آیات پڑھی ہے، جو میرے حافظ بیٹھے ہیں اور جو حفاظ کے پیرنٹس بیٹھے ہیں، بیٹے اصل چیز یہی ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں، جب آپ تلاوت کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، اصل کمائی ہماری تم لوگ ہی ہو، اصل کمائی تم ہو کہ جب تم نے نمازوں میں دعاؤں کو شامل کرنا ہے، جب تم نے دعاؤں میں اس دعا کو شامل کرنا ہے۔ دیکھیں یہ کتنی سعادت کی بات ہے، کسی بندے کا بچہ وہ قرآن پڑھے، وہ قرآن کی تلاوت کرے اور پھر دعاؤں میں اس دعا کو شامل کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حافظوں کو حقیقی معنوں میں قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ ہمارے قاری حضرات کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ اور آخر میں پھر میں پاسپیٹا کا، اپنے دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جس طرح یہ قرآن کی محفل سجی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمارے نامہ اعمال میں اس کو اسی طرح سجا دے، اور ہمارا تعلق جن کا قرآن پاک کے ساتھ ہے ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ جناب پروفیسر مدثر بن یوسف حجازی صاحب آج کی اس محفل کے حوالے سے